کہ ایک بڑا حادثہ جو ہے دنیا میں ہوا اس سال، جس کا آغاز ایک ایسے تاریخی واقعہ سے ہوا جو شہادت حضرت رہبر معظم امام خامنئی کی شہادت سے رخ پایا۔ اور یہ شہادت ایک تاریخی واقعہ تھا، ایک انسانی تاریخ میں ایک بہت بڑا حادثہ تھا، کیونکہ ان کی شخصیت پورے عالم انسانیت کے لیے اس طرح سے تھی کہ جو عالم میں مظلوموں کے پشتبان تھے، جو دنیا میں حق و انصاف کی بات کرنے والے تھے، جو سچائی پہ مبنی موقف رکھنے والے تھے اور بین الاقوامی قوانین کا احترام کرنے والے تھے، ان کی جو 40 سالہ ان کا پبلک کریئر رہا ہے، اس میں مسلسل چاہے تو اس دوران وہ ایران کے ڈیفنس منسٹر رہے، یا ایران کے پریزیڈنٹ رہے، یا اس کے بعد وہ سپریم لیڈر بنے، پورے اس دور میں ان کی شخصیت نے پوری دنیا کی سیاست پہ چھاپ ڈالی، اور دنیا نے دیکھا کہ اس صدی میں ایسی شخصیت ابھر کر آئی جو ہر حال میں حق و انصاف کی بات کرنے والا ہے، جو کبھی ذاتی منفعت یا منفعت ملی یعنی نیشنل انٹرسٹ کے لیے انسانی اقداروں کو، انسانی اصولوں کو، انسانی جانوں کو قربان کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ تو پوری دنیا کی توجہ، اور خاص کر جو دنیا کے مظلوم تھے، مستضعف لوگ تھے، ان کے دل میں ایک خاص جگہ حضرت امام خامنئی کے لیے بنی۔ تو جب یہ حادثہ ہوا، پوری دنیا اس پہ غمزدہ ہو گئی، ہر جگہ پہ اس شہادت پہ جو ہے غم کا اظہار کیا گیا، اور اس جو کارروائی یہ اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے ہوئی، اس کی پرزور مذمت ہوئی، حتیٰ کہ امریکہ کے جو باشعور لوگ ہیں انہوں نے بھی اس کی مذمت کی۔ اس کے بعد جنگ تقریباً 40 دن جاری رہی، اور ایسی شخصیت کو ودا کرنا یہ اپنے آپ میں ایک انسانیت کا فرض تھا کہ اس دور میں اس شخص کو الوداع کہیں کہ جس نے انسانیت کو زندہ رکھا، انسانی پیغام کو زندہ رکھا۔ تو جنگ کے بعد ان حالات میں جو کسی مصلحت کے تحت ان کی تشییع جنازہ نہیں ہو پائی، اور جب امریکہ اور ایران کے درمیان نیگوسیشنز بھی شروع ہوئے، تو اس دوران محرم کے آغاز میں یہ اعلانیہ آیا کہ ان دنوں جو آج سے ہی شروع ہو رہا ہے تہران میں تشییع جنازے کا سلسلہ شروع کیا جائے گا، اور اس میں نہ صرف ایرانی عوام جو ہے، جو تقریباً 2-3 کروڑ لوگ وہاں پہ جمع ہو رہے ہیں، بلکہ تقریباً 100 ممالک سے مہمانوں کو بھی مدعو کیا گیا۔ اور اس باسعادت تقریب میں 2 افراد کو مدعو کیا گیا، ایک ہمارے تنظیم کے صدر حجت الاسلام والمسلمین آغا سید حسن الموسی الصفی تھے، اور دوسرے جموں کشمیر شیعہ ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ حجت الاسلام مولانا انصاری صاحب تھے، جن کو کنفرمیشن جو ہے 7 محرم کو ہی ہوا، اور باضابطہ جو ہے فارسی میں دعوت نامہ موصول ہوا۔ تو اس کے بعد چونکہ آغا صاحب کے پاس پاسپورٹ تو تھا ہی، اور وہ پاسپورٹ ایرانین ایمبیسی کو جو ہے بھیجا گیا، وہاں سے باضابطہ طور ویزا ملا، اور ایک چارٹر فلائٹ، کیونکہ ابھی جو فلائٹ کنیکٹیوٹی ہے عام پیسنجرز کے لیے وہ ابھی ہے نہیں، لیکن ایمبیسی کی طرف سے ان مہمانوں کو لے جانے کے لیے مہان کی ایک چارٹر فلائٹ جو ہے بک کی گئی، جس میں نہ صرف جو ہے سفارت کے لوگ تھے یا دفتری رہبری جو دلی میں ہے، نمائندے رہبری ہیں، وہ سب تھے، اور ان مہمانوں کو بھی اسی فلائٹ میں جانا تھا۔ تو اس کے بعد آغا صاحب بالکل پروگرام کے مطابق دلی پہنچے، اور دلی میں جا کر انہوں نے جس طرح سے ہم سب بورڈنگ کارڈ حاصل کرتے ہیں، اور جب ہی وہ امیگریشن کاؤنٹر پہ اپنا پاسپورٹ لے کر پہنچے تو امیگریشن اتھارٹیز نے ان کو روکا، اور پہلے تو ایک کمرے میں ان کو بٹھایا کچھ دیر تک، اور آپس میں کچھ
اس معاملے پر ان کی کچھ سوچ وچار ہوا ہوگا، تو کچھ دیر بٹھانے پر، تقریباً 1 گھنٹے بٹھانے پر صاف طور پر ان کو انکار کیا گیا کہ آپ جو ہے تہران نہیں جا سکتے ہیں، اور وہیں پر ان کا جو ہے پاسپورٹ سیز کیا گیا، جس کی رسید بیورو آف امیگریشن کی طرف سے انہوں نے حاصل کی، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے یہ ویزا بھی ایرانین ویزا جو ہے ان کو حاصل تھا، اور تو یہ ان کی ٹکٹ تھی اس چارٹر فلائٹ کی، یعنی کہ سب جو ٹریول ڈاکومنٹس، ویلڈ ٹریول ڈاکومنٹ تھے ان کے پاس تھے، لیکن پتہ نہیں کن وجوہات کی بنیاد پر ان کو روکا گیا، جبکہ کشمیری عوام کی طرف سے آپ نے خود دیکھا ہوگا، آپ خود شاہد ہیں کہ کس جوش جذبے کا اظہار کشمیری عوام نے اس شہادت کے تعین کیا۔ یہاں پہ کتنے بڑے بڑے جلس و جلوس نکلے، آپ کو یاد ہوگا کہ تاریخی لال چوک میں ایک بہت بڑا جلوس نکلا، وہاں پہ نماز ظہرین باجماعت پڑھی گئی، جس میں لاکھوں کی تعداد نے یہاں کے مسلمانوں نے شرکت کی، صرف یہی دکھانے کے لیے کہ جو شخصیت شہید رہبر معظم حضرت امام خامنئی کی تھی، ہم اس کے ساتھ والہانہ محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، اور وہ عقیدت اور وہ محبت اپنی پوری اونچائی پہ تھا جو کشمیری مسلمانوں کی دلوں میں بستا ہے۔ اور اس کے بعد جب کشمیر کی طرف سے جو عطیات، جو امداد ایرانی مملکت کو دینی تھی، تو اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ کشمیری عوام کا جو ہے بے نظیر جو ہے کنٹریبیوشن رہا، کہ خود اعتراف سب لوگوں نے کیا کہ جس طرح سے یہ آئس بریک کیا کشمیری مسلمانوں نے، اس طرح سے عطیات جو ہے اس جنگی حالات میں ایران کے لیے فراہم کیا، تو اس سب کی ترجمانی کرنے کے لیے یہ یہاں کے مسلمانوں کے جذبات اور احساسات جو اس وقت جمہوریہ اسلامی ایران کے ساتھ ہے، وہاں کی عوام کے ساتھ ہے، وہاں کی قیادت کے ساتھ ہے، اس کی ترجمانی کے لیے یہ جذبات، یہ احساسات، اور تمام کشمیری عوام کی طرف سے ملت ایران کو اور ایرانی قیادت کو تعزیت پہنچانے کے لیے آغا صاحب کو جانا تھا، لیکن بدقسمتی سے ان کو جانے نہیں دیا گیا، اور ہم اس عمل کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور اس کو ہم بالکل اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جو حکام ہیں، جو اتھارٹیز ہیں، وہ شارٹ سائٹڈنس ان میں ہے، بہت کم دیکھتے ہیں وہ، اس طرح سے یہاں کا پورا آپ دیکھیے کس طرح سے ایک بیٹر ورڈ جو ہے انڈیا کی طرف سے ایران کی طرف گیا تھا، کس طرح سے ایرانی عوام انڈیا کے شکر گزار تھے، جس میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن جو ہے کشمیری لوگوں کا تھا، لیکن اس کے باوجود ایک تنگ نظری کے تحت، ایک محدود نظریے کے تحت اس جو ہے سفر کو روکا گیا، جو ایک سب سے پہلے ایک مذہبی سفر تھا، اس میں کوئی سیاسی پہلو نہیں تھا، تشییع جنازہ تھا، جنازے میں شرکت کرنی تھی، یہ ایک مذہبی برنامہ تھا، مذہبی پروگرام تھا، لیکن اس کے باوجود بھی دلی میں جو ہے وہ تنگ نظری جو ہے ابھی برقرار ہے، وہ تنگ نظری سے ہی معاملوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ وسعت قلبی، وہ دل بڑا کرنا، یہ ابھی جو ہے دلی میں وہ پیدا نہیں ہوا، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں آغا صاحب کو ایران جانے سے روک دیا۔ فیصلے تو کہیں اور لیے جاتے ہیں، وہاں پہ تو امیگریشن افسران ہی ہوں گے، تو انہوں نے پاسپورٹ دیکھا، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ ایک کمرے میں بیٹھیے، ان کو بٹھایا گیا، اور کچھ دیر بعد ان کے پاس وہ آئے اور ان سے پاسپورٹ مانگا، اور کہا کہ یہ ہم آپ کا پاسپورٹ سیز کر رہے ہیں، آپ کو ایران جانے کی اجازت نہیں ہے، اس فلائٹ پہ بورڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ پاسپورٹ جو ہے ہم جو ہے ریجنل پاسپورٹ آفس سری نگر وہاں روانہ کرتے ہیں، اور باضابطہ جو ہے پاسپورٹ کی رسید آغا صاحب کے حوالے کی گئی۔